سے نحمدہ رسول الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آل اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ بچوں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ سیرہ میم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات۔ جی کیوں پڑھ رہے ہیں بچوں؟ کیونکہ ہمیں سیرہ معلوم اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، زندگی کے حالات معلوم کر لینا ضروری ہے میم۔ کیوں ضروری ہے؟ وہی سیرہ معلوم کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے کچھ فائدہ ہے؟ ان کے طور طریقے ہمیں فالو کرنا چاہیے میم۔ کیوں فالو کرنا چاہیے؟ کچھ فائدہ ہے ہم کو؟ ہے میم۔ کیا فائدہ ہے ہم کو؟ بتائے حماد، زویا، رمن، ہاں بتائے کیا فائدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نقصہ؟ جنت میں جاتے ہیں میم۔ جی جنت میں جانا ہے ہم کو، اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا وہ کام کیا ہے ہم کو کیسا معلوم ہوتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرہ پڑھیں گے ہم، جب ان کے بارے میں معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو کیسا پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تو کیسا رکھ رہے تھے، کسی سے بڑوں سے بات کر رہے تھے تو کیسا بات کر رہے تھے، بچوں سے بات کر رہے تو کیسا بات کر رہے تھے، یہ سب معلوم ہم لوگ کو کیسا ہو رہا؟ جب ہم سیرہ پڑھ رہے، احادیث پڑھ رہے، تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ جب ہم ہر چیز جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرے ویسے کرے تو ہم انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اور کامیابی کیا ہے بچوں؟ کہ دنیا میں بہت اچھے بن جائے، بڑے ہو جائے، بہت بڑا ہاؤس، بہت اچھی گاڑیاں ہو، یہ کامیابی ہے کیا؟ نہیں۔ اصل کامیابی کیا ہے معلوم؟ کیا ہے بچوں؟ نماز پڑھنا میم، کامیابی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے حالات جاننا۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ جی اصل کامیابی جو آخرت کی کامیابی، بارک اللہ فیکم، آخرت کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی کیا ہے؟ وہی جنت ہے۔ یہ جو کامیابی ہے آخرت میں ملے گی، جنت تو ہم زندہ رہیں گے تو جنت ملے گی نہیں، جب ہم مر جائیں گے۔ سب کو مرنا ہے؟ نہیں مرنا ہے بچوں؟ کوئی زندہ ہے نہیں؟ ہاں سبھی کو مرنا ہے، سب مرنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ہم کو دوبارہ اٹھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آپ کیا کرے، کیسے کرے، کن کو فالو کرے؟ ایلسا کو، ہے نا، ایلسا کو فالو کرے، جس طریقے سے وہ ڈریس اپ کرتی تھی ویسے ڈریس کیے نہیں۔ ہلک کو فالو کرے، کس کو فالو کیے آپ، کس کو پسندیدہ رکھے آپ؟ اسپائڈر مین کو، بینٹن کو، کس کو فالو کیے؟ تو جب ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فالو کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے تو ہم اچھے سے بول سکتے ہیں نا اللہ جی ہم تو نا زندگی میں اچھے سے ہم لوگ سیرہ سنے تھے، سیرہ پہ عمل بھی کیے تھے، جو کچھ مما پاپا بولے، جو کچھ ہم کتابوں سے حاصل کیے، جو ہم لوگ حاصل کیے نا اللہ جی ہم لوگ نا وہ سب عمل کی، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو جاتے، اور پھر ہم کو جو کامیابی ہے جو ہمیشہ رہتے۔ اب دنیا میں تو چند دن رہیں گے پھر موت آ جائے گی، لیکن جب ہم جنت میں جائیں گے تو وہاں پر ہمیشہ رہیں گے۔ تو جنت میں بھی پھر جب ہم ہمیشہ رہیں گے تو یہ کامیابی ملے گی، یہ کامیابی ہم لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر ہی ملے گی۔ تو پھر جب ہم کو اتنی چیزیں مل رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل کر اتنی چیزیں مل رہی، اتنا ہمارا اچھا ہو رہا، تو ہم نا ان کے بارے میں جانیں گے، انہوں کیسے تھے، بچپن میں کیسے تھے،
جب بچے تھے کیسے تھے، جب بڑے ہوئے تو کیسے ہوئے، پھر نبی ملے تو کیا ہوا، ان کو کچھ مصیبتیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا، جب ان کو خوشی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، یہ سب چیزیں جانیں گے. کیونکہ ہم کو بھی ہوتی نا، کبھی ہم سیڈ ہو جاتے، کبھی بہت زیادہ ہیپی ہو جاتے، تو پھر جب ہم ہیپی ہوئے تو کیا کریں گے، ہرے ڈانس کریں گے اٹھ چک کے، کچھ بھی ایک اسٹیپ نہیں ہے نا، ایسا کرنا ہے نا، یہ میں ون ہو گیا پھر جمپ کریں گے، ایسا کرنا ہے نہیں. ہم کو کیا کرنا ہے، جب ہم کو کچھ اچھی سی چیز معلوم ہو گئی یا ہم بہت زیادہ ہیپی ہے تو ہم کیا کہیں گے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں ون ہو گیا، یا کچھ اچھی چیز. اس طریقے سے اللہ کی تعریف بیان کریں گے ہم لوگ اور اللہ کا شکر ادا کریں گے جس طریقے سے آپ سب. تو یہ تمام چیزیں معلوم کرنے کے لیے نا ہم لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ سیرہ جو ہے ہم لوگ نا، آپ ابھی بچے ہیں نا تو خود چھوٹا چھوٹا آپ لوگ کر کے بتا. تو پہلے جب ہم سیکھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تب عرب جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو وہ کیسا تھا، بہت اچھا تھا، ویل آف تھا، وہاں پر بہت کیسا تھا، وہ ڈیزرٹ ایریا تھا. سب لوگ دوسرے دوسرے کو مانتے تھے. ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. سب لوگ کیا کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے. شرک کرنا اچھی بات ہے، بری بات ہے. اور وہ بھی کہاں پر، یہ پلیس کہاں پر ہے بچوں، عرب ہے جی. اور عرب میں کیا ہے بچوں، عرب میں کعبہ ہے. کعبہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے. تو یہ جب پہلا گھر ہے وہاں پر بھی لوگ شرک کرنا شروع کر دیے تھے. وہاں پر بھی بت یعنی اسٹیچو، سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، بت معلوم ہے نا، زہرا زویا جی میم. جی یہ بت رکھے ہوئے تھے. اللہ کا پہلا گھر اللہ تعالیٰ کا، اس میں بھی بت رکھے ہوئے تھے. اتنا خراب حالت ہے وہاں پر. لوگ کیا کرتے تھے، بیٹی اگر ہو گئی تو بیٹی کو بیٹ سمجھ کے کیا کرتے تھے، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. گندے گندے کام کرتے تھے. میم ایک نعت میں بھی ویسا ہے میم. جی ایک نعت ہے میم، اس میں بھی دکھا تھا ایک بچی کو زندہ دفن کرتے. ہاں جی ایک واقعہ سناتا ہوں میں، کچھ ہے نا اس طریقے سے. ہاں تو یہ ہوتے تھے. اس جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیدا کیا تو ہم نا ان کی سلسلہ نسب پڑھے تھے. کس کس کو یاد ہے سلسلہ نسب؟ محمد بن عبداللہ بن، کون بولتے، ریز یور ہینڈس، جلدی جلدی کرے. جس کا پہلے ریز ہوا ان کو اوکے آفرین. اور کسی کو یاد نہیں ہے؟ منہا ویری گڈ. حماد اللہ، زویا، اشفاق، اضحیٰ. میں بتائی تھی نا آپ کو، ایٹ لیسٹ خسائی تک تو بھی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو. اچھا میں بتائی خسائی تک تھا. جی میم. اچھا بتائے آفرین یا اقصیٰ بتائے بیٹا. اشاس کون بتائیں گے؟ جی بولیے سر. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. جی یہاں تک پڑھے تھے نا. ابھی اقصیٰ بتائے، آفرین بتا سکتے ہیں بیٹا؟ جی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن عبد مناف بن قصی. کس سے بولے، سوری جی پھر سے بولے آپ. محمد بن عبد المطلب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. منہا بولے بیٹا. منہا بولے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بولیے بیٹا. محمد بن عبد المطلب عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن خصی. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی اشفاق بولے بیٹا. کیا میں ٹھیک سے نہیں سنا, میں بس یہ سنا کہ کس کو اوکے ٹھیک ہے اشفاق. کیا ہے مطلب ہم بول رہے سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کون تھے, ان کے کیا بولیں گے والد, فادر, پپا کون تھے, پھر ان کے پپا, یہ بات کر رہے ہم. تو ہم نا خصی تک یاد رکھے تھے. ٹھیک ہے زویا بولے. ٹھیک ہے میم. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب. کلاب. گڈ ماشاء اللہ. جی حماد بولے. جی میم. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی بن کلاب. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. ہاں تو یہ سلسلہ نسب تھا بھیا. تو وہ نا پھر خصی کے بارے میں پڑھے. خصی کیا کیے تھے, کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کا گھر تھا, انہوں بنائے تھے, تو بنو جرہم والے, بنو خزاع والے, وہ لوگ قبضہ کر لیے تھے. تو پھر خصی کیا کیے, آ کر ان سے فائٹ کیے. پھر خصی کعبے کے متولی کیئر ٹیکر بن گئے. خصی کے بعد ان کے بیٹے عبد مناف بنے. عبد مناف کے بیٹے کون تھے بیٹا, ہاشم. ہاشم کیا کیے تھے, ہاشم بھی کیا لیڈر بنے تھے, کعبے کے کیئر ٹیکر بنے تھے. جی کعبے کے کیئر ٹیکر بن گئے تھے. تو انہوں نے کیا کیا تھا, لوگوں کو روٹی توڑ کر کھلائے تھے. اصل میں ان کا نام کیا تھا؟ جی ان کا نام عمرو تھا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی بیٹا کوئی کچھ بولے. میم زویا بولو میم. جی زویا بولے. نام بولے. ہاں بولیے زویا. ٹھیک ہے. میم وہ پہلے اب بولے نہیں میم, صبح اس کا بولنا تھا میم, ان کو واپس ان کو سمجھ میں آیا نہیں کر کو. اچھا کلاس لمبی ہو جاتی ہے نا آپ کی. اوکے ٹھیک ہے, میں تھوڑا تھوڑا بول دیتی. یہ اب جو ہم بولے تھے خصی تک, خصی کون تھے, محمد تو معلوم ہے نا ہم سب کے آخری رسول, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, جی میم. اللہ تعالیٰ کے سوری اللہ, تو اللہ کے نا رسول اور بندے تھے, اور ہم سب کے آخری رسول. ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اچھے انسان ہوں گے, نیک انسان ہوں گے, لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا ہے. تو ہم نا ان کے فور فادرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اوکے بیٹا زویا, فور فادر سمجھتے ہیں آپ؟ یس میم. جی ہاں میم. ہاں, تو ان کے فور فادرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. مطلب خصی کے بارے میں بولے تھے. تو یہ جو تھا نا پہلے, یہ گھر کون بنائے تھے, کعبہ جو تھا وہاں پر اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں نے مل کر بنایا تھا. تو اسماعیل علیہ السلام جب تک تھے وہ کعبے کے کیئر ٹیکر تھے, حاجیوں کو پانی پلانا, وہاں کے لیڈر تھے. لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, تو وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو جرہم. وہ قبیلہ کیا کہتے تھے, کعبے کے لیڈر, کعبے کے کیئر ٹیکر بن گئے تھے, بنو جرہم کے قبیلے بن گئے تھے. 2000 سال تک تھے یہ بنو جرہم والے. تب تک نا ان کو عزت دیتے تھے. اوکے یہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں, ان کے پوتے ہیں, ان کے پوتے کے بیٹے ہیں, ایسا عزت دیتے تھے, ریسپیکٹ دیتے تھے, ان کو ہرٹ نہیں کرتے تھے. لیکن جو ایک پاور رہتا تھا لیڈرز کا, وہ پاور ان لوگوں کے پاس نہیں تھا. کس کے پاس, اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کے پاس. تو پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کیا کرنے لگے تھے, تھوڑا تھوڑا دور دور جا کر رہنے لگے تھے. یہ 2000 ایئر تک, 2000 سال تک جیسے کہ بنو جرہم رہنے کے بعد بنو جرہم کو ایک قبیلہ آ کر ہٹایا. اس کا نام کیا تھا, بنو خزاع. بنو خزاع بنو جرہم کو جب ہٹا دیتے, تو بنو جرہم نا غصے میں کہ ہم اتنے ایئر سے یہاں پر رہ رہے ہیں, یہ لوگ ہم سے فائٹ کیے, ہم لوگ ہار گئے بول کے جو زمزم نکلا تھا, آپ سب کو معلوم ہے نا زمزم کیسا آیا. اسماعیل علیہ السلام جب چھوٹے بیبی تھے, پانی کے لیے رو رہے تھے,
تو زمزم آ گیا تھا، تو وہ زمزم کو چھپا دیتے لوگ، مٹی سے ڈھک دیتے بنو جرہم والے جاتے جاتے، تو وہ نا کسی کو نہیں ملا تھا، کسی کو نہیں ملا تھا، چھپا دیے تھے وہ لوگ۔ بنو خزاع کے لوگ جب تھے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فور فادرز میں قصی جو تھے نا، وہ کیا کیے آگے بنو خزاع سے فائٹ کی، بنو خزاع سے فائٹ کر کے پھر کیا کہ یہ ہمارے فور فادرز بہت زیادہ بہت دور تک، اسماعیل علیہ السلام کا گھر ہے، اس پہ ہمارے رائٹس ہے، یہ ہم کو ملنا ہے بول کے کیا کہ قصی کیا کہ وہ بنو خزاع والوں کو بھی ہٹا دے کے قریش قبیلہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش تھا، لیکن خاندان کیا تھا؟ خاندان کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ہاشم، جی ہاشم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کون سا تھا؟ قریش تھا، لیکن خاندان ہاشم تھا۔ قبیلہ مینس ٹرائب، خاندان مینس سب ٹرائب، اوکے؟ تو اسے کیا کہ سب قریش والوں کو ایک جگہ لائے، یہ ہمارا جگہ ہے، ہم اس کے مطلب اصل ممبرس ہے، تو قصی سب کو اکٹھا کے پھر قصی کے بیٹے عبد مناف کے پاس شفٹ ہوئے، جو لیڈر قصی تھے اس سے ان کو عبد مناف کو بنے لیڈر، پھر عبد مناف کے بعد ان کے بیٹے ہاشم بنے۔ ہاشم کیا کیے تھے کہ جب حاجی آتے تھے نا تب بھی حج ہوتا تھا، گندی طریقے سے کرتے تھے وہ لوگ حج، مطلب طواف کرنا ہو وہ کرنا ہو، ہر مطلب پورے بتوں کو پوجا کرتے ہوئے بالکل الگ طریقے سے، جو مسلمانوں کا طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام بتائے تھے وہ طریقے سے نہیں کرتے تھے، کچھ اپنے طور سے اپنی مرضی میں ایسا کرتے تھے طواف، لیکن کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ تو جب حج کرنے لگے تو یہ ہاشم کیا کیے کہ یہ جب حاجی آتے تھے تو ایک شوربہ یعنی سوپ ٹائپ رہتا تھا، اس میں نا روٹیاں توڑ کر لوگوں کو کھلاتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام ہاشم پڑا۔ لیکن یہ ہاشم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی پپا، انہوں کیا کیے تھے، ان کا اصلی نام کیا تھا؟ امر تھا، ان کا اصلی نام امر تھا، لیکن ان کو یہ مشہور کس نام سے ہوئے؟ ہاشم سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی کیا کہنے لگایا؟ ہاشمی خاندان، ہاشم خاندان، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک کلیئر ہے ماں؟ کون پوچھے تھے؟ جی بیٹا سبھی کو کلیئر ہے یہاں تک؟ ہاں، پھر یہ ہاشم کیا کیے تھے مدینے میں، یہ تو مکے میں ہے نا، مدینے میں ایک شادی کیے تھے، وہاں پر ان کو ایک بیبی تھا، پھر ہاشم کا انتقال ہو گیا، یہ بیبی کا نام کیا تھا؟ شیبہ تھا۔ ان کا نام شیبہ کیوں رکھا گیا تھا؟ کون بتائیں گے؟ کے بارے میں ہاں، ان کے سر، جی ان کے سر میں نا وائٹ بال تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام شیبہ رکھا گیا تھا۔ پھر ان کو لینے ہاشم کے بھائی مطلب آئے، کیوں؟ کیونکہ یہ اب ہاشم لیڈر تھے نا، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے لیڈر بنتے، تو مطلب جو کہ ہاشم کے بھائی تھے وہ کیا کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی کا بیبی ہے، میرے بھائی کے بیٹا وہاں پر مدینے میں ہے، تو مطلب جا کر ان کو لے کر آتے، ان کا نام تو شیبہ رہتا، لیکن لوگ کیا سمجھتے؟ مطلب جو ہے سو کہ اپنے لیے غلام لے کر آئے، تو عبد المطلب نہیں، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا غلام نہیں ہے، مطلب بولتے ہیں، لیکن سب لوگ کیا کرتے ہیں، ان کو شیبہ کوئی نہیں بلاتے تھے، سب کیا بلاتے تھے؟ عبد المطلب۔ اور یہ عبد المطلب کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم دادا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور لوگ نا ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کو نا، جی تو انہوں کو بہت زیادہ عزت ملی لوگوں میں، بہت زیادہ ان کا آنر تھا، بہت زیادہ لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ ان کو اعزاز اور ایک اللہ تعالیٰ بھی گفٹ دیے تھے، جو اب تک نہ بنو جرہم جو جاتے جاتے وہ کنواں ڈھانپ کے گئے تھے، زمزم جو چھپا کر گئے تھے وہ کسی کو نہیں ملا تھا، لیکن عبد المطلب کو مل گیا تھا۔ کیسے ملا؟ اللہ تعالیٰ ان کو خواب میں بتائے کہ جائیے فلانی جگہ پہ کھودیے، تو پھر انہوں نے اسی طریقے سے کیا کیا تھا، وہاں پر کھودا تو وہاں پر انہوں نے کیا پایا؟ کیا تھا وہاں پر؟ زمزم کا پانی۔ جی اچھا، یہ زمزم کا پانی اچھا ہے جی،
زمزم کا پانی اچھا ہے نہیں، ایسی پانی ہے جیسا نارمل پانی اپن پیتے، نہیں فلٹر پانی ہے، منرل واٹر ہے، کیا ہے یہ زمزم؟ بہت اچھا پانی. اچھا پانی. جی سب سے بیسٹ پانی ہے، سب سے بیسٹ پانی ہے. اوکے، اور اس سے مطلب جس منشا سے ہم پیتے، جو وش کر کے ہم پیتے نا، مطلب اب ہماری صحت بھی اگر خراب ہے تو اللہ تعالیٰ اس پانی میں شفا رکھے. اوکے، یہ بہت اچھا پانی ہے زمزم کا پانی. پھر یہاں پر کیا ہوا معلوم ایک بچوں، یہ میں آپ لوگوں کو لاسٹ ٹائم نہیں بتائی تھی مگر اب بتا دیتی ہوں. کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ کھود رہے تھے نا، مطلب وہاں پر جا کے، تو قریش کے دوسرے لوگ بھی آ گئے تھے، بول رہے تھے اچھا تم اکیلے کیوں کھودے گے، تمام لوگ ہیں نا ہم لوگ کیئر ٹیکرس، اوکے تم لیڈر ہے مگر تم اکیلے کیوں کھودے گے، ہمارا بھی حصہ ہے بول کے بولتے. تو نہیں میرے کو اللہ تعالیٰ حکم دیے نا، میں رکھتا ہوں، میں کھودتا بول کے عبد المطلب بولتے. عبد المطلب سے لوگ نا بحث کرتے رہتے. تو پھر عبد المطلب نا وہاں پر دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ آج میرا بیٹا چھوٹا ہے، مطلب ان کو ایک بیٹا تھا عبد المطلب کو، جب حارث ہے، اگر مجھے 10 بیٹے دے دے اور وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور اگر میں سے کوئی لڑنے کے لیے آئے تو میرے بیٹے ڈیفینڈ کرے لوگوں سے، مطلب ان لوگوں سے فائٹ کرے، اگر ایسے بیٹے میرے کو دے دیے تو میرے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو میں تمہارے لیے ذبح کر دیتا بولتے مطلب. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے. سوری بچوں. تو پھر کیا ہوتا، پھر چند سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو 10 بیٹے دیتے. 10 بیٹوں میں جب سب لوگ ینگ ہو جاتے، جوان ہو جاتے، تو عبد المطلب جو اللہ تعالیٰ سے پرومس کرے تھے کہ اگر آپ 10 دیے تو میں ایک بیٹا قربان کر دوں گا، تو انہوں کیا کرتے، سب میں قرعہ کرتے. قرعہ کیا ہوتا بچوں، کہ سب کے نام کی چٹ ڈالتے، جس کی چٹ اٹھی ان کو سلیکٹ کرتے، مطلب تو پورے 10 بیٹوں کا نام ڈالتے. تو کس کا نام نکلتا، کسی کو آئیڈیا ہے بچوں؟ عبداللہ کا نام نکلتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں نا، ان کا نام نکلتا. تو عبد المطلب ان کا ہاتھ پکڑ کے جاتے اللہ کے واسطے کعبے، چلو کعبے کے پاس جانا ہے، میں ایسا نظر مانگا تھا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا تھا، میں آپ کو قربانی کر دیتا. تو عبداللہ بھی ریڈی ہو جاتے. ایسا سملر ایک قصہ اور بھی ہے نا ہمارے پاس، قصہ ہے بولو یہ سملر، اس سے ملتا. بقرعید میں جی بقرعید ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بات. ماشاء اللہ سب کنیکٹ ہے نا، تھوڑا سیم ہے نہیں. ہاں اسماعیل علیہ السلام کو بھی ایسے لے کے جاتے نا، ابراہیم علیہ السلام چلو اللہ تعالیٰ حکم دیے، تو اسماعیل علیہ السلام ریڈی ہو جاتے، نہیں میں نہیں آتا ابا، میں نہیں آتا بول کے بھاگ جاتے، ریڈی ہو جاتے اسماعیل علیہ السلام. ہاں ریڈی ہو جی جاتے میم. جی. اس اوکے کے ابا. بعد جنت سے ایک بکری آتا میم. ہاں یہاں پر کیا ہوتا دیکھیں گے. تو جب عبد المطلب کیا کرتے، عبداللہ کو لے کر کعبے کو جاتے، تو انہیں کیا کرتے معلوم، سب لوگ بولتے نہیں انہوں اتنے بیوٹیفل ہے، ینگ ہے، ہینڈسم ہے، سوری بیوٹیفل نہیں، بوائز ہینڈسم ہوتے ہیں، ہاں ہینڈسم ہے، ان کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، نہیں لے کے جانا، اتنے اچھے ہیں، انہوں پولائٹلی بات کرتے سب سے، کسی کو اچھی طریقے سے بات کرتے، پلیز ان کو نہیں قتل کرو بول کے بولنے لگے. نیٹ ورک سلو ہے تو دکھاتا ہے. اب آپ کلیئر ہوا، کال آیا تھا بیٹا. جی میم. ہاں کال سوری، تو کیا بولے تھے، ہاں نہیں کرو عبداللہ کو ذبح مت کرو، عبد المطلب مت ذبح کرو بولتے. پھر عبداللہ کے ننیال والے بھی رہتے نا، کیوں ہمارے بچے کو کیوں ذبح کرنا ہے، آپ کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی رہتے نا، تو عبد المطلب کے 2-3 شادیاں ہو کے رہتے، تو ان کے بیٹے رہتے، تو ان کو ذبح کیجیے، لیکن عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا، بلکہ وہ لوگ بھی آ جاتے، نہیں کرنا عبداللہ کو ذبح نہیں کرنا. تو پھر بولتے میں تو مانگا تھا، اللہ تعالیٰ سے پرومس کیا تھا، نظر مانگی تھی میں کیا کروں اس نظر کا، عبد المطلب بولتے. تو پھر وہاں پر جو رہتے وہ لوگ مشورہ دیتے کہ ایک کام یہ کرو کہ تم عبداللہ کی ایک چٹ ڈالو اور ایک چٹ کیا کرو 10 اونٹس کی ڈالو، دونوں میں سے کس کی اڑتی دیکھو بولو. تو پھر کیا کرتے، ایک چٹ میں عبداللہ کا نام، ایک چٹ میں 10 اونٹس،
اس طریقے سے ڈالے تو کس کی چٹی نکلتی؟ پھر سے عبداللہ. اس طریقے سے پھر کیا کرتے؟ اب اور بڑھاؤ، 10 اونٹس اور بڑھاتے جاؤ، تو پھر 20 اونٹ عبداللہ. پھر کس کی آئی بچوں؟ گیس کرو کس کی آئی؟ عبداللہ. عبداللہ. اگین عبداللہ کی چٹا. تو پھر جی 10 بڑھاتے بڑھاتے 100 اونٹس اور 100 کیملز. اوکے 100 کیملز اور نا عبداللہ کی چٹ ڈالتے. تو اب کس کی اٹھی چٹی؟ اب نا ہاں 100 کیملز کی چٹ آتی. تو عبداللہ کے بدل اب کتنے کیمل ذبح کرتے؟ 100 کیمل ذبح کرتے. جب اسماعیل علیہ السلام کے جب کیا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام ایسا تلوار مطلب چھری چلاتے ان کے گلے پہ، تو اللہ تعالیٰ کیا گئے تھے؟ اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیے تھے، ان کی جگہ جنت سے بکری بھیج دیے تھے. یہاں پر کیا ہوا؟ 100 اونٹس کو ذبح کیے. ہاں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے میں 2 ذبی کی اولاد ہوں، ایک تو اسماعیل علیہ السلام، ایک میرے فادر میرے ابا ہے نا عبداللہ، وہ بھی ذبی تھے، ذبح ہوتے ہوتے بچ گئے تھے، ہے نا؟ سیم ہے نا جی. ہاں تو یہ تھا. پھر عبداللہ کی شادی ہو جاتی. عبداللہ کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ بی بی آمنہ سے، بی بی آمینہ رضی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا، ہے نا؟ جی بیٹا میری آواز آ رہی ماں؟ کلیئر ہے بچوں؟ جی میم الحمدللہ سے کلیئر ہے. الحمدللہ. چلے ابھی سمجھ میں آیا نا بیٹا؟ زارا کوئی پوچھے تھے کچھ سمجھ میں ہے؟ یہاں تک تو سب کو کلیئر ہے نا بیٹا؟ زویا، زارا، اشفاق، منہا، سمیرا، سمرا ہے آپ کا نام بیٹا؟ اوکے. تو یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے دادا بہت خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا بچوں؟ عبد المطلب میم. عبد المطلب کا عبدالمطلب مطلب بہت زیادہ خوش ہوئے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ چھوٹے بیبی تھے ان کو لے کے کعبے کو گئے، وہاں پر دعا کی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 7ویں دن عقیقہ کیا، پھر ختنہ بھی کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے مطلب جب تھا کہ لوگ کیا کرتے تھے گاؤں میں دیہات میں جو ہے کہ بھیجتے تھے لوگوں کو، بچوں کو، چھوٹے بیبیز کو دودھ پلانے کے لیے دوسری جگہ بھیجتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلانے کے لیے آئے تھے وہ خاتون کون تھے؟ وہ لیڈی کون تھے بچوں؟ ان کا نام کیا تھا؟ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ سعدیہ. ہاں اور یہ کون سے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ بانی سعد. بنو بھی اوکے ہے، بنی بھی اوکے ہے. بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی جن کا نام حلیمہ سعدیہ تھا. وہ آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی. تو وہاں پر انہوں نے کچھ اسپیشل برکات محسوس کیے ہیں نا؟ سب کو یاد ہے؟ جی جی کیا تھی وہ برکات؟ ان کی گھوڑی بہت ویک تھی جب رہے تھے مکہ کی طرف، پھر صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے لوٹتے ہوئے ان کی گھوڑی تیز بھاگنے لگی. جی تیز ہے. گڈ. آفرین، افسا اینڈ منہا. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. تو وہ اپنے ساتھ نا ایک گدھی اور اونٹنی لے کر آئے تھے اور گدھی پہ سوار تھی. تو ان کی گدھی کیسی تھی؟ ویک تھی. جو قافلہ تھا، جو گروپ آف پیپل وہ ان کے شہر سے نکلے تھے مکے کے لیے، تو سب بول رہے تھے کہ آپ کی وجہ سے لیٹ ہو رہی حلیمہ، آپ جلدی اور چلو ہم کو چلنا ہے، بول رہے تھے. لیکن جب وہ نا دائی حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس گدھی پہ بیٹھی تو وہ گدھی کیا ہو گئی تھی؟ بہت زیادہ تیز چلنے لگی تھی. سب لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ کیا تمہاری سیم ہے گدھی؟ وہ نہیں، تم لوگ چینج کیے. تو
حلیمہ سعدیہ کیا بولتے, نہیں گدھی تو وہی ہے, سواری تو وہی ہے, لیکن سوار بدل گیا ہے, اس کے اوپر نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, اس طریقے سے بولتے. لیکن وہ لوگ محمد ہی بولتے تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے. تب تو چھوٹے بیبی تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر 2 سال تک حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے, وہاں پر ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے. پھر 2 سال کے بعد جب ریٹرن کرنے آئے ان کے مما کے پاس, ان کی مما کہاں پر رہتے تھے, مدینے میں, مکے میں. کہاں پر رہتے تھے بچوں؟ ہاں مکے میں. حالانکہ پہلے رہتے تھے, ہاں پہلے رہتے تھے مدینے میں, لیکن شادی کے بعد مکے میں رہنے لگے تھے. تو ان کی حلیمہ سعدیہ جب 2 سال کے ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کرنے آئے. تو پھر انہوں کیا کرتے, جب مسجد وہاں پر نا ایسی وبا پھیلی ہوئی رہتی, اب جیسا چل رہا نا پینڈمک, تو اسی طرح کچھ ایک بیماری چل رہی ہوتی تھی وہاں پر. تو پھر وہ واپس لے کر آتے. تو نارملی بچے 2 سال رہتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کتنے سال رہے, 4 سال حلیمہ سعدیہ کے پاس. تو وہاں پر رہنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیہات تھا, گاؤں کی فضا جو رہتی تھی بچوں, وہاں پر بہت صاف ستھری ہوا, کھلی ہوا رہنے کی وجہ سے آپ جو ہے کہ جسمانی طور پر فٹ ہو گئے, اچھے مضبوط ہو گئے تھے. نارمل بچوں سے بھی ہائٹ میں اس میں نا بڑے دکھنے لگتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بیوی ان کے گھر میں بھی نا برکات ہونے لگی تھی. کسی کی بھی بکریوں میں دودھ نہیں آتا تھا, لیکن حلیمہ سعدیہ کی بکریوں میں دودھ آتا تھا. اس طریقے سے برکات محسوس کرتے تھے انہوں, بہت خوش تھے انہوں. کون؟ حلیمہ سعدیہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ایئرس کے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا, لٹایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کیا کیا, چاک کیا, کٹ کر دی. سینہ سمجھتے بچوں؟ چیسٹ. وہاں سے کیا نکالے, دل نکال لیے. دل نکال کر کیا کہ اس میں سے نا بلیک ایک کلر کا نکالے. اور بتائیے یہ شیطان کا حصہ ہے, یعنی جب ہم لوگ کو شیطان اٹیک کرتا نا دل پہ, دل میں وسوسے آتے ہیں نا ہم لوگوں کو, وشپر کرتا, میرا دل بول رہا کچھ کھانے کو, میرا دل بول رہا کچھ اچھے سے دیکھنے کو, میرا کارٹون یہ من کر رہا, یہ بولتے نا اپن دل کر رہا. یہ وسوسے ڈالنے والا کون رہتا, سینے میں کون آتا ہمارے وسوسے ڈالنے کے لیے, شیطان آتا نا. تو پھر اسی لیے ہم لوگ پڑھتے نا, قل اعوذ برب الناس الذی فی صدور الناس, ہے نا, اس میں آتا نا قل اعوذ برب الناس من شر, کیا ہے, اللہ اکبر. میں بھول گئی بچوں, کسی کو یاد ہے؟ مجھے نہیں آ رہا. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, الہ الناس, شر الوسواس الخناس, الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. آپ سبھی کو تو اچھے سے آ گیا ہے نا. الذی یوسوس فی صدور الناس. ہاں, تو یہ وسواس یعنی وشواس جو ہے تھے سینے سے وہ نکال دیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے, ان کے ساتھ کھیلنے والے بچے دیکھتے نا, تو جلدی جلدی بھاگ کر کس کے پاس جاتے, حلیمہ سعدیہ کے پاس جا کر بولتے کہ محمد کو قتل کر دیے, محمد ختم ہو گئے. تو پھر حلیمہ سعدیہ واپس آ کر دیکھتی تو کیا ہو گیا تھا بچوں, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا, وہ سب فرشتے آئے, دل نکالے, دھو دیے, پھر واپس رکھ دیے, چلے بھی گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بیبی تھے, 4 سال کے بیبی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے, جس کی وجہ سے وہ ایک دم نا ایسا وائٹ لگ رہے تھے, بہت زیادہ ڈر کے ایک دم خاموش ٹھہرے ہوئے تھے. تو حلیمہ سعدیہ سوچتے نہیں اب یہ اچھا نہیں ہے, میں ان کو رکھ لینا, میں ان کو واپس کر دوں گی. تو 4 سال کی عمر میں لے کر جاتے حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کے والدہ کے پاس لے کے جاتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوتے تو بی بی آمنہ کیا کرتے, مدینے کو جاتے. مدینے کو جا کے وہاں پر چند دن رہتے. پھر جب وہ واپس ہوتے تو پھر کیا ہوتا بچوں, واپس ہو رہے تھے تو ایک پلیس کا نام تھا, وہ پلیس کا نام کیا ہے, ابوا. میم ابوا.
ابوا کے مقام پر کیا ہوا، بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا، وہ وفات پا چکی تھی. تو پھر ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، وہ مدینے مکے کو لے کر آتے. پھر 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہو گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے پاپا کا انتقال ہو گیا. کتنا ہے نا، مطلب ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے مما پاپا کو کچھ ہو جائے، ہے نا، کبھی کبھی مما کے سر میں درد ہو گیا ہے یا مما کچھ انایزی فیل کرے، تو آپ سب کو کیسا فیل کرتے بولو بچوں؟ کتنے پریشان ہو جاتے ہیں نا. اللہ مما کو اچھا کر دے، آپ لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں نا. سب کو کیسا لگتا ہے جب مما کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی، تھوڑے دن کے لیے بخار ہو گیا یا کچھ ہو گیا، سب لوگ پریشان ہو جاتے نہیں ہو جاتے؟ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تھے، صرف 6 ایئرس کے تھے، ان کے مما کا انتقال ہو گیا. پپا کو تو انہوں دیکھے ہی نہیں بیچارے، اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کیا وہ خود سے اپنی دیکھ بھال کر سکتے تھے؟ 6 سال کے بچے تھے، ہے نا. پھر ان کی دیکھ بھال کے لیے کون کرے ان کی دیکھ بھال؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے کب تک ان کی دیکھ بھال کی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روئے. تھوڑا سمجھ میں آنے لگا تھا نا جب مما کے، جب تو 6 ایئرس کے تھے، لیکن اب 8 ایئرس کے ہو گئے تو تھوڑا سمجھ میں آ رہا تھا ان انتقال ہونا کیا ہوتا، پھر میں ان کو نہیں دیکھ سکتا. بہت زیادہ روتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سیڈ ہو جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پھر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اب کس نے شروع کی؟ اب آپ کے ابو چاچا طالب. ابو طالب، جی ابو طالب نے شروع کی آپ کی دیکھ بھال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال ابو طالب نے نا بہت دنوں تک کی، ہم آگے اب سیرہ میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی کیسے تھے معلوم؟ خاموش رہتے تھے. بچپن سے ہی بہت زیادہ خاموش رہتے تھے، سینسیٹیو ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے نا کہ اب میرے ممی پاپا نہیں ہے تو میں ایک دم سے ضد نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز کے لیے. تو جب تک کھانے کے لیے نہیں بلاتے تھے وہ کھانے کے لیے نہیں آتے تھے. تو ابو طالب ہمیشہ ان کو نا، ارے میرا بچہ اتنا سینسیٹیو ہے، میرے بھائی کا بچہ بول کے ہمیشہ ان کو بہت زیادہ چاہتے تھے. تو اپنے بچوں سے بھی زیادہ چاہتے تھے، کھانے کے لیے بلاتے تھے، ساتھ میں رکھتے تھے. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے چاچا نا غریب تھے، ابو طالب جو تھے نا غریب تھے، اور ان کی نا اولادیں بھی بہت تھی. تو میں چاچا کے اوپر میں برڈن نہیں بنا، میں بوجھ نہیں رہنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لوگوں سے بولتے تھے میں آپ کی بکریاں چرا دیتا ہوں، آپ میرے کو بدلے میں تھوڑے سے پیسے دے دیتے یا تھوڑے کھجور دے دیتے. ایسا اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، لوگوں کی بکریاں اجرت پہ چڑھاتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی بکریاں لے کر جاتے، چرا کر لے کر آتے. بکریاں چرانا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی بکریوں کو لے کر جانا ہوتا ہے، صبح لے کر جا کر ان کو نا ایسے ایریا میں چھوڑ دینا پڑتا ہے جہاں پر نا کیا ہوتا ہے، گھاس وغیرہ کھا سکے. تو وہ لوگ گھاس وغیرہ دن بھر چڑتی رہتی ہے، کبھی ادھر جا کر سو جاتی، کبھی ادھر. تو یہ بہت زیادہ ہوتی تھی نا بکریاں، تو ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا، کاؤنٹ کر کے بھیجتے تھے، پھر ایک بھی بکری کم نہیں آنا ہے نا. تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں ہی یہ کام کرتے تھے، تمام بکریوں کو لے کر جاتے تھے، ان کو چراتے تھے، واپس لے کر آتے تھے. بدلے میں وہ لوگ جو دیے تھے، یا تو پیسے دیتے تھے، کبھی کھجور دیتے تھے، کبھی بار لے دیتے تھے، جو وہ لیتے تھے. سوری. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت اچھے رہتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چھوٹے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ تجارت پہ لے گئے. تجارت یعنی کچھ مال، کچھ گوڈس، کچھ بھی چیزیں لے کر جا کر، یہاں سے لے کر جا کر دوسری جگہ بیچتے تھے. تو سیریا کی طرف گئے تھے، جس کو جب شام کہا جاتا تھا، شام کی طرف لے کر گئے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نا 12 ایئرس یا 13 ایئرس کے تھے، تو ان کو ساتھ میں لے کر گئے تھے.
ساتھ میں لے کر گئے تھے. تو وہاں پر جب یہ مطلب تجارت کے وینڈرز جو بیٹھے ہوئے رہتے تھے اپنا اپنا مال بیچتے تھے, تو وہاں پر جب سب لوگ جمع ہوئے تو ایک راہب رہتا تھا. راہب یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, جس کا نام بحیرہ تھا. وہ نا کبھی بھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا, بس اپنی عبادت کرتے رہتے تھے. لیکن اس دن, جس دن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ ادھر شام کی طرف گئے تھے, وہاں پر مقام پر تھے, تو بحیرہ اپنے روم سے باہر آ کے لوگوں میں ڈھونڈنے لگتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کو سمجھ میں آ جاتا. بحیرہ بہت پڑھے لکھے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں, آخری نبی آنے والے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کیے تھے, اپنی انجیل میں بھی بول دیے تھے اور دوسری کتابوں میں بھی بیان کرتے تھے کہ لاسٹ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. بلکہ سب کو معلوم تھا, سب کو یعنی جو پڑھے لکھے تھے, نالجبل پرسنس تھے, ان کو معلوم تھا. تو یہ بحیرہ بھی نالجبل پرسن تھا. تو وہ آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نا 12 سال کے تھے, مگر پھر بھی انہوں پہچان لے کے بولتے کہ یہ بچہ آپ کو کیا ہونا. تو بولتے میرے بھائی کا بیٹا ہے ابو طالب. تو ان کو بولتے ان کو نا یہاں پر مت لاؤ, شام میں یہاں پر یہودی زیادہ رہتے, ان کے جان کا خطرہ ہے, لوگ اگر ان کو دیکھیں گے تو نا ان کو ختم کر دیں گے. تو آپ ان کو نا یہاں پر مت لائیے, اپنے پاس ہی رکھیے, عرب سے باہر مت نکالیے. اس طریقے سے بولتے. تو پھر ابو طالب کیا کرتے, فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچے سے تھوڑے تھوڑے بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے. جوانی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بہت اچھی تھی, بہت بیوٹیفل تھی. کیسا معلوم, ایک صحابی تھے جابر بن سمرہ, وہ صحابی آپ لوگ سب سنے ہوں گا نا. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا باہر گئے تھے, اس وقت فل مون نائٹ تھی. فل مون سمجھتے آپ لوگ؟ جی میم. جی, تو فل مون نائٹ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے اور آپ ٹھہرے ہوئے تھے, قبرستان میں تھے, وہ دعا کر رہے تھے, اور اس وقت چاندنی رات تھی. تو فل مون کیسا ہوتا ہے نا, دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے, اچھا لگتا ہے دیکھنے میں, بہت اچھا. تو وہ جب صحابی ایسا جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نا ریڈ کلر کے چادر یا کپڑا جو بھی تھا وہ ڈریس پہنے ہوئے تھے. پھر مون کو دیکھتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے صحابی, پھر مون کو دیکھتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے. پھر وہ صحابی بتاتے کہ میں کمپیئر نہیں کر سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ خوبصورت ہے یا چاند زیادہ خوبصورت ہے. میرے کو بعد میں فائنلی یہ ریئلائز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہت زیادہ خوبصورت ہے. اتنا اچھا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ, بہت زیادہ خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی نا صاف رہتی تھی, جس سے جیسا بات کرنا ہے, جس کو جس انداز میں بات کرنا ہے, اس لحاظ سے بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب کوئی اب ہم بات کر رہے ہیں, ہم کو ان کی بات اچھی لگی تو ہم کو وہ پسند آنے لگتے نا. اب ماجدہ باجی پڑھاتے, تمکنہ ٹیچر پڑھاتے, تو کتنا اچھا لگتا ہم لوگوں کو ان کی باتیں سنتے رہنا بولتے ہیں نا. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو بھی بات کرتے, جو بھی ایک بار ملاقات کرتے, ان کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لگنے لگتے تھے. پھر وہاں پر نا جب ینگ بوائز تھے, جب جوان ہو جاتے لوگ, تو نا وہاں پر برائی ہوتی تھی. کچھ لوگ نا گندے گندے کام بھی کرتے تھے, کشتی کرنا, ناچ گانے گانا, شرک کرنا. نماز جب ٹوپی وضو بنا کے آن کرو. لوگ بت کی پوجا کرتے تھے, حبول لات, ایسے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے, ان کی قسمیں کھاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا بھی اچھا نہیں لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس سے دور رکھا. لوگ شراب بھی پیتے تھے, جوا کھیلتے تھے, بہت سارے گندے کام کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے کہ اس سے دور رہتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیلپ فل نیچر کے تھے. جب کوئی دیکھ کہ کوئی بوڑھی عورت جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں بڑے سے باسکٹس وغیرہ ہے,
تو ان کی ہیلپ کر دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. لائیے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں, آپ کا سامان وزن ہے نا, میں آپ کا سامان ایک جگہ رکھ دیتا ہوں. اس طریقے سے آپ نا بوڑھوں کی مدد کرتے تھے, کمزوروں کی مدد کرتے تھے. کوئی بھی آپ سے ہیلپ مانگے آپ ان کی ہیلپ کر دیتے تھے. ابھی نبوی نہیں بنے تھے لیکن بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے, جس سے جو مدد ہو سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا تجارت کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بڑے ہو گئے تو پھر انہوں نے بھی تجارت کرنا شروع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت کرتے تھے تو بہت اچھے طریقے سے بتاتے تھے. اب مطلب گندی چیز ہے تو بھی نہیں یہ اچھی ہے, اسپیشل چیز ہے, ایسا جھوٹ نہیں بولتے تھے. کچھ بھی نہیں ہے ایک چیز تو بھی اس کی اسپیشل کوالٹیز ایسا کرتے نا بعض لوگ, نہیں یہ لے کر جاؤ, دیکھو آپ اتنا اچھا چلے گا, اس کی ڈیوریبل اتنی ہے, 2 ایئرس کی وارنٹی ہے, ایسا کچھ بھی بولتے تھے نا لوگ, ایسا جھوٹ بول کے اپنا مال بیچتے تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ایسے کچھ کام نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے سے جو چیز جیسی ہے ویسا بتاتے تھے. تو لوگ نا ان کی سچائی سے متاثر ہوتے تھے, بولتے تھے کہ یہ مطلب جھوٹ نہیں بولتے, اچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے سے تجارت کر رہے ہیں. تو لوگ نا ان کے پاس آتے تھے, بھروسے سے آتے تھے, تجارت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کرتے تھے, اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے بچوں, سچ بولتے تھے, کبھی جھوٹ نہیں بولے تھے. کبھی بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا تھا, ہمیشہ سچ بات کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو مکے کے لوگ کیا بولنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, صادق, یعنی انہوں نا ہمیشہ صحیح بولنے والے ہیں, اس طریقے سے پکارا کرتے تھے. آپ کو لقب دے دیے تھے, کیا لقب دیے تھے, صادق اور امین. امین یعنی امانت دار. امانت دار کیا ہوتا ہے بچوں, اچھا امانت دار کیا ہوتا ہے, کیونکہ اب نا جب کیا ہوتا تھا ٹریول کے لیے اگر گئے, تجارت کے لیے گئے تو کئی منتھس کے لیے جانا پڑتا تھا. ابھی پلین میں بیٹھ کے, کار میں بیٹھ کے ایسا نہیں جا سکتے تھے نا, واک کر کے جانا پڑتا تھا, کیمل پہ بیٹھ کے جانا پڑتا تھا. پھر رکتے تھے وہ لوگ, تھوڑا ریسٹ کرتے تھے, پھر چلتے تھے, پھر ریسٹ کرتے تھے. اس طریقے سے ہوتا تھا نا, تو ٹائم لگتا تھا. اب اگر یہ لوگ تجارت کے لیے جا رہے ہیں, تجارت مطلب بزنس کرنے کے لیے, کہیں ایک چیز کیا بولیں گے, گوڈس سمجھتے, کچھ بھی چیزیں, مختلف چیزیں سمجھے, مسالے ہے نا, مسالے سمجھتے ہیں آپ لوگ, اسپائسز, جی میم. ہاں وہ چیزیں, یا بڑے بڑے جیسے کہ کارپیٹس وغیرہ, کپڑے کچھ بھی چیزیں وغیرہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کر جا کر بیچنا, اس کو تجارت کہتے ہیں. تو جب یہ لوگ بہت ڈیز کے لیے باہر جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے, تو اپنے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے, ہم لوگ اتنی دور لے کر جا رہے ہیں, راستے میں بھی لے کر گئے, گونڈے ہم لوگوں کو مطلب بیڈ مینس, وہ لوگ ہمارے پاس سے لے سکتے, گھر میں رکھے گئے تو چوری کر لے سکتے. تو کیا کرتے تھے, ایسی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ لوگ ریٹرن نہیں ہو کے آ کے ہماری چیز ہمارے کو دے دو بولے تو وہ چیز دے دیتے تھے. وہ چاہے پیسہ ہو, کچھ بھی چیز ہے, سب لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے. سب کو یقین تھا کہ محمد کے پاس اگر ہم چیز رکھیں گے تو وہ سیف ہے, کبھی بھی آ کر ہم لے سکتے تھے. محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اور ہم امین ہے, سچے ہیں, امانت دار ہے. تو امین اور صادق آپ کا لقب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگے تھے, سب آپ کی عزت کرتے تھے, ہر کوئی آپ کی تعریف کرتا تھا. یہ تھا آپ لوگوں کا سیرہ کی کلاس آج تک. اوکے, سب کو سمجھ میں آئی بچوں؟ جی میم. جی میم. ہاں, کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا بیٹا؟ سب کچھ سمجھ میں آیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے, چلے. اللہ اکبر, میں کلاس ریکارڈ نہیں کی. ہاں,
جی بچوں کسی کو کچھ سمجھ میں آیا اور نہیں آیا پوچھنا ہے تو پوچھے. اوکے بچوں چلے مغرب پڑھ لے ٹائم ہو رہا ہے نماز مس نہیں کرنا. اوکے بچوں میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی بیٹا چلے جی میم. کلاس اینڈ کریں گے اپن. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ بچوں. وعلیکم السلام میم. اللہ حافظ میم. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ بچوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ میم. جزاک اللہ.